أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص صدق الله العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مختلف حالات بیان فرمائے کہ انسان قیامت کا انکار کرتا ہے، انبیاء کرام کو جھٹلاتا ہے، قرآن پاک کی قدر نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، دائیں بائیں فرشتے بٹھا دیے ہیں جو اس کے ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہوں گے، اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کے اندر بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ تڑپ رہے ہوں گے، اور اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو بتائی گئی تھیں لیکن آپ نے لاپرواہی کی۔ تو یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تھوڑا تذکرہ فرمایا ہے کہ جہنم اور جنت کا، جنتیوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائیں گے کہ کیا تو ابھی بھر گئی؟ تو جہنم بولے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم بار بار کہتی رہے گی، آواز دے گی اللہ اور چاہیے، اے اللہ اور چاہیے۔ جو بھی کسی طرح کے برے لوگ ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کافر بھی جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، مشرک بھی جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں لوگ، وہ سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، مرد ہوں یا عورتیں، اور جنات بھی۔ پھر ان میں سے جو نیک لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، وہ سارے جہنم میں، کافر جنات ہوں گے سارے جہنم میں، مشرک انسان ہوں گے، مشرک جن ہوں گے سارے جہنم میں، یہ تو ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جہنم کے کچھ طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مجرموں کے لیے بھی بنائے ہیں، جو ہیں تو مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، بھلے پہلے امتوں میں سے ہوں یا اس امت میں سے ہوں، جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ جنت کے حقدار ہیں، ضرور جنت میں جائیں گے، دل سے اگر کلمہ پڑھا ہو، اور منافقت والا کلمہ نہیں، جیسے قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، آج کل ہندو بھی ایسے باتوں میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ ایمان لانے کے لیے نہیں، ویسے ہی زبان پر چڑھا دیتے ہیں، جیسے کسی جانور کے، کسی طوطے کی زبان پر کلمہ آ جائے تو اس کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی بندہ دل کے ارادے سے کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خیر، تو کلمہ پڑھنے والا جو بھی بندہ ہے یہ جنت میں ضرور جائے گا،
باقی اگر برا کلمہ بھی پڑھتا ہے، زنا چوری بھی کرتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے، قتل و غارت میں ملوث ہے، غیبت کے اندر پڑا ہوا ہے، تہمتیں لگاتا پھرتا ہے، مسلمانوں میں فساد مچاتا پھرتا ہے، قرآن کے خلاف چلتا ہے، حدیث مبارکہ کے خلاف چلتا ہے، تو اس طرح کا بندہ یعنی جنتی ہونے کے باوجود جہنم میں ضرور جائے گا۔ پھر جب تک وہ پاک نہ ہو اتنی اس کو سزا دی جائے گی، اتنی سزا دی جائے گی کہ وہ اس کے گناہوں کا اثر ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک نماز کے قضا ہونے کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے تقریباً 3.25 لاکھ سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک نماز کی قضا کرنے پر۔ جو فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں پڑھتے، بعد میں بھلے پڑھیں، 7 بجے پڑھ لی، 8 بجے پڑھ لی، ظہر سے پہلے پڑھ لی، تو یہ قضا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لاکھوں سال جہنم میں کے آگ میں جلنے کا حقدار بن گیا۔ تو اسی طریقے سے یعنی جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، پھر اسی سزا کو بھگتنے کے بعد کلمہ پڑھنے والا پھر اسے نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم اتنی وسیع ہوگی کہ وہ بھرے گی نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ابھی بھر گئی؟ نہیں۔ پھر کچھ لوگ ڈال دیے، ابھی بھر گئی؟ نہیں۔ پھر کچھ لوگ ڈال دیے، ابھی بھر گئی؟ نہیں۔ پھر وہ خود کہتی رہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، اے اللہ اور ہیں کچھ مجھے دے دو، مجھے اور گنجائش ہے، مجھے تو بھر دے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت مبارک سے اسی کو بھر دیں گے، اپنا قدم مبارک ڈالیں گے، اپنی پنڈلی ڈالیں گے، پھر وہ یعنی عرض کرے گی اللہ بس بس بس، ابھی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قدم سے مراد کیا ہے؟ قدرت کا ایک یعنی حکم۔ جیسے دنیا کے اندر اس پوری چیزوں کو، پوری دنیا کو، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کن فیکون سے، فرمایا ہو جا تو ہو گئی، تو جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھر جا تو وہ بھر جائے گی۔ باقی خود اللہ تعالیٰ کا قدم ہونا، پاؤں ہونا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مقصد کئی مرتبہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، بس یہ ایمان لانا ہے کہ ایسا ہوگا، کس طرح سے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مبارک ہے، کس طرح کا ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں بس حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ہم اسی کا مقصد یہی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور متقی لوگوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، وہ کوئی دور ہوگی بھی نہیں۔ یعنی دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ آدمی کسی اچھی جگہ پر خود چل کر کے جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ جنتی جہاں کھڑے ہوں گے جنت کو فرشتے لے کر کے ان کے پاس لے آئیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر اس پوری زمین کو اللہ تعالیٰ گھما رہے ہیں، آسمان اور سورج وغیرہ کو گھما رہے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے جنت کو بھی لے آنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو اسی جنت کو لایا جائے گا، دور ہوگی بھی نہیں، اور اس کو جنتوں کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ بولا جائے گا جاؤ جنت کے اندر، جتنی چاہیے لے لو۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہی ہے وہ وعدہ جو دنیا کے اندر کیا گیا تھا ہر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، گھر سے رجوع کر کے مسجد میں آیا، دکان سے رجوع لوٹ کر کے مسجد میں آیا، کوئی شرک وغیرہ کا ماحول آیا ان سے سب سے ہٹ کر کے نکل کر کے اللہ کی طرف آیا، یہ ہے رجوع کرنے والا۔ حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، حلال کو دیکھو تو روکھی سوکھی روٹی ہے، اور حرام کو دیکھو تو اسپیشل قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی اسی حرام کو چھوڑ کر کے حلال کھایا، بھلے اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی، بھوک مٹائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا، یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔
ہر چیز کے اندر اسے حلال حرام کو دیکھا، امن اور فساد کو دیکھا، امن کی طرف آیا فساد کو چھوڑا، تعریف کی طرف آیا غیبت اور برائیوں کو چھوڑا، یہ ہے اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ حفیظ بھی ہے، اپنے اعمال کو برباد کرنے سے بچاتا ہے، اپنے اعمال کو برباد کرنے سے بچانے والا ہے۔ جیسے زیادہ تر لوگ، اللہ معاف فرمائے، زیادہ تر لوگ اعمال کر کے پھر یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والے کے اعمال یا لوگوں کو تنگ کرنے والے کے اعمال اس سے چھین کر کے اس کو دے دیے جائیں گے۔ ہم اپنے حال پر دیکھیں کہ ہم کیا روزانہ غیبت کر کے اپنے اعمال دوسروں کو دیتے تو نہیں ہیں؟ اگر آپ کی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ کوئی نکال لے تو یہ بہت بھاری لگتا ہے، لیکن اگر آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے ذکر و اذکار آپ سے چھین کر کے دوسرے کو دیے جائیں تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس وجہ سے اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے 3 جمعے تک جمعے کی نماز بغیر عذر کے چھوڑ دی تو اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت ان کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بھی ہوں اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اعمال کو خراب نہ کریں۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ تعالیٰ کا غائبانہ خوف رکھتے ہیں، غائبانہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ غائبانہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے، جنت اور جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا، کسی مولوی نے آپ کو بتایا آپ نے مان لیا، تو یہ ہے غائبانہ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ جیسے یعنی کوئی بھی کام کیا تو اس وقت میں آپ کے دل میں یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ لکھ رہے ہیں۔ تو جب کسی کے سامنے ہونے کا یقین ہو تو آدمی کام کرنے سے ڈرتا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی ہر وقت یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کو برائی سے بچنے کا ایک یقیناً اس کو طاقت ملے گی۔ وجاء بقلب منیب، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے حال میں پیش ہو جو اللہ کی طرف لوٹنے والے دل ہو اس کے پاس، یعنی اس کا دل جو ہے فتنوں کے اندر پڑا ہوا نہ ہو، گناہوں کے اندر نافرمانی پڑا ہوا نہ ہو، اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو، تو یہ بندہ جنت میں جائے گا اور ان کے لیے اعلان ہوگا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی خوف و خطرے کے جنت میں چلے جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، ہمیشہ کے لیے ہے یہ دن، آج کے آپ کے داخلے کا دن ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی ابھی دوبارہ لوٹنا نکلنا نہیں ہوگا۔ یہ ہے سلامتی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ ہی پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ دنیا کے اندر جو آپ کو آپ کی عمر ملی، آپ نے محنت کی، ابھی بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادخلوها بسلام، لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں جو کچھ چاہیں گے ملے گا، ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی بہت سارے اضافی چیزیں ہیں۔ لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے ملے گا، یہ اللہ یہ کھانا چاہیے لے لو، یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے، دور اڑتے ہوئے پرندے نظر آ رہے ہیں، اشارہ کرو آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی آپ کو نعمت تمہارے دماغ میں آ گئی، صرف خیال کیا یہ ہونا چاہیے، ہو گیا۔ جو چاہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ اے اللہ ایک میرے پاس 70 حوریں تو ہیں لیکن 2-4 اور بھی حوریں چاہیے، بسم اللہ لے لو، کوئی منع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر جمعے کے دن ایک باقاعدہ بازار لگے گا، اور پیغمبر کریم نے فرمایا اس بازار کے اندر خریدنا بیچنا ایسی چیزیں نہیں ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ ہے مزید، ولدینا مزید، اضافی چیزیں بھی آپ کو دیں گے، جو کچھ آپ کے پاس ہے سب کچھ مل گیا، لیکن پھر اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ تھوڑا سا آدمی کسی تنہائی کے اندر جا کر کے سوچے تو صحیح
کہ اگر آپ کی دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ اگر آپ کو مل جائے، اس کا دیدار ہو جائے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جس بندے کے 10 سال 20 سال پہلے ابو فوت ہو گئے، اس کے ساتھ اگر اب بھی خواب کے اندر ہی زیارت ہو جاتی ہے، ابو کو دیکھ لیتا ہے، کتنا خوش، آج ابو کو ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ ارے اللہ کے بندے، اگر رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو جائے، وَلَدَيْنَا مزید، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دیدار کے بعد پھر اس بازار کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود حسین صورتیں رکھی ہوں گی، اور وہ اسی لیے رکھی ہوں گی کہ یہ جنتی لوگ یہ نقشوں پر، دیواروں پر یہ دیکھتے جائیں، صورتیں دیکھتے جائیں، جو صورت جس کو اچھی لگی اللہ تعالیٰ وہی صورت اس کی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر یہ جو لوگ ہیں دیکھتے ہیں ٹی ویوں پر اور فوٹو پر، اس نے ایسے بال بنا ہے میں ایسے بناتا ہوں، اس نے اس طرح کی قمیص پہنی ہے میں اس طرح کی بناؤں، اس نے یہ شرٹ پہنی ہے اور اس طرح کے بوٹ پہنے میں بھی اسی طرح کا کروں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس طرح کی اعلیٰ قسم کی صورتیں بنائیں گے، تصویریں بنائیں گے، ان کو دیکھیں گے، جو اچھی لگی وہ اسی کو صورت بن جائے گی۔ اگر کسی اور کوئی تصویر اس کی بیوی کے لیے سمجھتا ہے، او کاش میری بیوی ایسی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو ایسا بنا دیں گے۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اضافی ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس فانی جہان کے اندر، اس بے وفا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔